بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو زياعا فإلي وعلي. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ اور آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غضب شدید ہو جاتا، حتیٰ کہ ایسا ہو جاتے گویا آپ دشمن کے کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں. آپ فرماتے کہ وہ تم پر صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے، اور فرماتے کہ میں اور قیامت ایسے مبعوث کیے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی دونوں کو ملا لیتے، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے متصل ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی کا فاصلہ نہیں. اور فرماتے اما بعد، یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئے کام ایجاد کرنا ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے، گمراہی ہے. پھر فرماتے کہ میں ہر مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، یعنی اس کے معاملات میں اس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. جو شخص مال چھوڑ جائے پس وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے، اور جو قرض یا محتاج اہل و عیال چھوڑ کر مر جائے تو قرض کی ادائیگی میرے ذمہ داری ہے، اور بچوں کی نگرانی کا فریضہ بھی مجھ پر ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم سے خطبہ ارشاد فرماتے، اور خطبے سے مراد یہاں پر خطبہ جمعہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں لال ہو جایا کرتی تھی، آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اور آپ بہت زیادہ شدید غصے میں خطاب کیا کرتے تھے. اور اس طرح خطاب کیا کرتے تھے گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہو، ایسے لشکر سے جو کہ اب تب میں حملہ کرنے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں اس بات کو ارشاد فرماتے کہ بہترین بات کلام اللہ ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں مومنوں پر ان کی نفسوں سے، ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں. پھر آپ فرماتے کہ جو شخص مال چھوڑ جائے وہ اس کے اہل کے لیے ہے، اور جو دین یعنی قرض ہو یا اسی طرح یتیموں کی کفالت ہو وہ بھی میرے ذمے ہے. تو اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ خطاب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصہ ہوا کرتے تھے اور آپ کی آواز بہت زیادہ بلند ہوا کرتی تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت بیان کیا گیا ہے، ورنہ یہ بات تو معلوم اور مشہور ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی طرح تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ نرم بات کرنے والے، نرمی کے ساتھ بات کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن خطاب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لہجہ اس لیے ہو جایا کرتا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں پر یہ تاثیر کر جائے، لوگوں کے دل ڈر جائے، اور تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ خطاب کے وقت غصے والا ہو جایا کرتا تھا. اور اسی طرح اس حدیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آپ کے وجود کو اور قرب قیامت کو گویا کہ قیامت
کی علامت بتلائی گئی ہے، یعنی قیامت کے قریب ہونے کو بتلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو گویا کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے، قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی ہے۔ تو اس حدیث میں قرب قیامت کی بھی دلیل ہے کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ پھر تیسری چیز اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے بدعت کے بارے میں، اور بدعت سے مراد ہر وہ چیز جو دین میں نئی ہو، جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو۔ تو ایسی چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیز بدعت ہے جو کہ گمراہی ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، کیونکہ جو بدعت ہوتی ہے یا جو شخص بدعت کو یا نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو گویا کہ وہ زبان حال سے نہیں لیکن اپنے عمل سے یہ بتلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت کی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو پہنچا دیا، اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا۔ تو گویا کہ بدعت ایجاد کرنے والا، بدعت پر عمل کرنے والا اپنے عمل سے یہ بتلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک رسالت کو نہیں پہنچایا، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب کوئی نئی چیز کی اسلام میں، ایمان میں ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی زیادتی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کمی کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا۔ تو ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بات کتاب اللہ، بہترین راستہ سنت رسول اللہ، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پہلی چیز ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، دوسری چیز ہے سنتی یعنی میری سنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ پھر اس حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اور مومنوں کے لیے شفیق تھے، مہربان تھے، ان کے لیے بہت زیادہ کوششیں اور فکر مند رہا کرتے تھے، تو ایک مومن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، تمام چیزوں سے زیادہ اپنے پاس محبوب اگر کسی کو رکھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے، اس چیز کے حقدار ہیں۔ اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مال چھوڑا وہ اس کے اہل کے لیے ہے، یعنی جو شخص مر گیا اور اس نے مال چھوڑ گیا تو وراثت کے حقدار اس کے گھر والے ہیں، اس کے وارثین ہیں، ان کے علاوہ وہ مال کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض یا محتاج اہل و عیال چھوڑ کر جائے، مر جائے، تو قرض کی ادائیگی میری ذمہ داری ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یتیموں اور ضرورت مندوں کی کفالت حکومت وقت اور بیت المال کی ذمہ داری ہے، اور کیونکہ خلفاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین ہیں تو خلفاء کی ذمہ داری یہ بنے گی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس حکمت کو یا اس ذمہ داری کو سنبھال رکھے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص مال چھوڑ جائے، محتاج کو چھوڑ جائے یا کوئی قرض چھوڑ جائے تو بیت المال سے اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔